کامیابی کس میں ہے؟ ملک کی کامیابی کس میں؟ ملک کی ترقی کس میں ہے؟ کرو، گھومو پھرو، یہ ہے۔ اس کے علاوہ تو دوسری جگہوں میں انگریز کی جوتیوں میں، انگریز کی پتلوں میں عزت تلاش کر رہا، داڑھی منڈے انگریز کے ٹائی میں، اس کی ٹائی میں ملک کی ترقی تو تلاش کر رہا۔ ہر برائی اور ہر گناہ کا اثر الگ ہے۔ کلاشنکوف کی گولی کا اثر الگ ہے، جیتری کا الگ ہے، اور راکٹ لانچر کا الگ ہے۔ گناہوں میں چھوٹے جو گناہ ہیں ان کی نحوست، اس کی نوعیت الگ ہے، اور بڑے جو گناہ ہیں ان کی نحوست الگ ہے۔ بعض گناہ اس قسم کے سنگین ہیں کہ وہ گناہ دنیا کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں فوراً ہی، جیسے کہ فرمایا کہ ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، جس قوم میں، جس علاقے میں، جس سوسائٹی میں، اور جہاں پر ملکی سطح پر گناہ ہی گناہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس ملک کی تباہی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور پھر تاریخ کو آدمی دیکھ لے کہ سابقہ قومیں، ان پر اللہ کا عذاب بھی آیا، بڑی بڑی طاقتور قوم وہ گزرے ہیں، اور ان کا اللہ کا عذاب ان پر آیا ہے شرک کے لحاظ سے بھی۔ کسی قوم نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا دیا، ان کو اللہ پاک نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور کچھ لوگوں نے اس طرح کی قتل و غارت، چوری ڈکیتی، اور کچھ زنا اور بدکاری، شراب نوشی، لواطت، ہر گناہ کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے گناہ گار کو، لیکن پھر بھی اللہ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو اس منحوس گناہ گاروں کے سبب سے نیکوکار بھی خدا کی اس پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ کبھی نیک لوگوں کا قصور بھی ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں گناہ گاروں کو کہ وہ ملک کے اندر بے حیائی اور برائی ہو رہی ہے، اور وہ ان کے ہاتھ نہیں پکڑتے، تو پھر جب خدا کا عذاب آئے گا تو پھر صرف وہ مجرمین کے لیے نہیں آئے گا، اللہ کے اس عذاب کے اندر دوسرے بھی پکڑے جائیں گے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو عجیب انداز میں حل فرمایا کہ کچھ لوگ ایک بہت بڑے جہاز کے اندر اور کشتی کے اندر سفر کر کے جا رہے دریا میں، سمندر میں، اور فرمایا کہ اس کشتی کے دو حصے ہیں، نچلے والی بھی منزل ہے، اوپر والی بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کشتی والوں کو پانی کی ضرورت تو پڑتی ہے وضو کے لیے یا اس طریقے پر غسل کے لیے، اور نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر چلے جاتے ہیں۔ نیچے جو رہ رہے ہیں کشتیوں میں، آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، یہ بلوچوں کے جہازوں میں نے تو بہت سفر کیا ہے اور ادھر دیکھا، یہاں سے لے کر کے آپ کی مسجد کی گیٹ تک یہ تو بالکل قریب ہے، اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے جہاز ان کے ہوتے ہیں۔ ان جہازوں میں 2 منزلیں جہاز بھی ہے، کشتی ہے، 3 منزلیں بھی ہے۔ تو پانی کی ان کو برتن دھونے کے لیے یا اس طریقے پر یہ ہے کہ وضو بنانے کے لیے وہ میٹھے پانی کو تو استعمال نہیں کرتے، میٹھا پانی تو تھوڑا سا اٹھا لیتے ہیں، وہ کبھی ان کو مہینہ بھی لگ جاتا ہے، کبھی 2 مہینے بھی سمندر کے اندر ان کو لگ جاتا ہے، تو وہ میٹھا تو پانی ان کے پینے کے لیے ہوتا ہے، باقی برتن دھونے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے وہ سمندر کے پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ اب میرے نبی نے فرمایا کہ نچلے منزل والے وہ اوپر جا رہے ہیں، اوپر سے جا کر، ہونا بھی یہی چاہیے کہ اوپر سے جا کر کے وہ ڈول کے ذریعے سے ڈول پھینک دیتے کشتی سے، چلتی ہوئی کشتی، اور سمندر سے پانی لے لیتے ہیں۔ جب بھی ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو نیچے والے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اوپر والوں کے لیے تو آسانی ہے کہ اوپر والے ویسے ہی وہ لے لیتے ہیں پانی۔ اب جو نچلی منزل والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری آمد رفت سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم بار بار جب بھی ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہم اوپر آئیں گے، اور یہ ہے کہ اپنی منزل کو چھوڑ کر کے جب اوپر آئیں اور ڈول کو پھینک دیں اور پانی لے لیں تو بار بار ہماری آمد رفت، کبھی کس کو ضرورت پڑتی ہے پانی کی، کبھی کس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے کہ ہماری آمد رفت سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم نیچے کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں اور جہاز کے اندر سوراخ کر لیتے ہیں، اور اس سوراخ سے جب بھی ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی ہم نیچے سے قریب سے پانی لیں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اگر اوپر والے اور نیچے والے اس قسم کے افراد کے ہاتھ کو اگر پکڑیں گے، اوپر والے اور نیچے والے، خدا کے بندے، جب آپ کشتی کو نیچے سے سوراخ کرتے ہیں تو اس میں تو پانی آئے گا، اور کشتی میں جب پانی آ جاتا تو پھر وہ غرق ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اوپر والے ان کی بھی ذمہ داری ہے نیچے والوں کے کہ اگر کوئی آدمی اس قسم کا پاگل ہے
اور وہ کہہ رہا ہے کہ نیچے سے کشتی میں سوراخ لگا کر کے میں پانی نکالتا ہوں، اوپر جانے کی ضرورت نہ ہو۔ تو اگر سارے کے سارے مل کر کے اس قسم کے افراد کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، اس کو سوراخ کرنے نہیں دیں گے کشتی میں، تو کشتی چلے گی، جہاز چلے گا اور منزل تک ان کو پہنچا دے گا، اور کہیں گے کہ بھائی جانے دو، وہ حصہ نچلے والی منزل ان کی ہے، ہماری اوپر والی منزل ہے، وہ اپنے نیچے والی منزل میں کچھ بھی کریں، اپنے نیچے والی منزل میں کچھ بھی کریں۔ تو اگر وہ نیچے سے سوراخ کریں گے تو کشتی میں پانی آئے گا، تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، کشتی غرق ہو جائے گی، جہاز غرق ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فرمایا اس طرح جب کسی ملک میں، کسی علاقے میں گناہ جب ہو رہے ہوں، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت، اللہ کی بغاوت، اگر سارے کے سارے اس قسم کے بد کردار لوگوں کے ہاتھ پکڑیں گے، ان پر پابندی لگیں گے، تو پھر یہ ہے کہ سب کو نجات ہوگی، ملک بچے گا۔ اور اگر یہ کہا جائے میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میرے کپڑے میری مرضی، میرا نفس میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا ملک میری مرضی، تو انشاءاللہ اگر ان کو چھوڑ دیں گے، جب وہ گناہ کریں گے تو خدا سب کو غرق کرے گا۔ کیا پیاری مثال دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے ہاں یہی ہے بھائی، میں جو بھی کچھ کروں اپنے گھر میں کروں، میں اپنے گلی میں کر رہا ہوں، اپنے محلے میں کر رہا ہوں، اپنی تحصیل میں، ضلع میں کر رہا ہوں، آپ کو اس سے کیا پڑا ہوا؟ میں کچھ بھی کروں، اور سارے کے سارے چونکہ حکومت ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں جانے دو اس بابا، اپنے گھر میں کچھ بھی کرے بھائی، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں جو کچھ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تباہی کا فیصلہ ہوگا۔ جب طوفان آئے گا، زلزلے آئیں گے خدا کی طرف سے، تو پھر یہ کہ وہ بچیں گے نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوپر والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بابا ہمیں یہ تکلیف برداشت ہے کہ تم اوپر آ جاؤ، اوپر سے ڈول ڈال کر کے لٹکا کر کے پانی لے لو، یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نیچے تو رہ رہے، اب ہماری بھی سہولت ہے، تمہاری بھی سہولت ہے، ہم نیچے سے کشتی کو سوراخ کر دیں گے، اور کشتی جب نیچے سے سوراخ ہوگی تو پھر یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اوپر والے، نیچے والے، منزل والے اسی طرح۔ گناہ گاروں کا آپ نے فرمایا کہ ان کا ہاتھ پکڑو، ان اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا کہ مظلوم تو یہ حضرت کہ کوئی ظالم اس کو جوتا مار رہا ہے، کوئی اس کی پٹائی کر رہا ہے، ڈنڈوں سے پٹائی کر رہا ہے، مال چھین رہا ہے، مظلوم کے ساتھ تعاون تو ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ظالم کے ساتھ کس طرح تعاون کریں؟ فرمایا تمہارے بھائی ہے، جس طرح مظلوم کے ساتھ تعاون کرتے ہو ظالم کے ساتھ بھی، وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، جب وہ چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ ظالم کے ساتھ آپ کا تعاون یہ ہے کہ ظالم کو زنا سے روکو، چوری سے روکو، ڈکیتی سے روکو، شراب نوشی سے روکو، قتل و غارت سے اس کو روکو، نہیں تو پھر یہ کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں ظالم کی کشتی ڈوب جائے گی۔ جب اس کی ڈوب جائے گی تو انشاءاللہ تم بھی ڈوب جاؤ گے، نہ شیخ الحدیث بچے گا، نہ مولوی صاحب بچے گا، نہ طلباء بچیں گے، نہ تبلیغی بچیں گے۔ یہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر گناہ کی تاثیر الگ ہے، شراب نوشی کی تاثیر الگ ہے۔ آدمی جب شراب پیتا ہے تو اس کو کیا پتا ہوتا کہ میرے دائیں طرف ماں ہے یا میری بہن ہے، کون ہے، بیوی ہے۔ کبھی اس قسم کے اسٹیج پہ پہنچ، چونکہ ہمارے پاس طلاق کے مسائل بھی آتے ہیں کہ مولوی صاحب میں نے شراب کی بوتل چڑھائی تھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ جی ہاں، اس قسم کے واقعات ہیں۔ شراب نوشی کی نحوست الگ ہے اور قتل کی نحوست الگ ہے کہ کسی مظلوم کو ناحق اگر کوئی قتل کرتا ہے، اللہ کا عرش جنبش میں آ جاتا ہے، اللہ کا عرش جنبش میں آتا ہے۔ ہر گناہ کی تاثیر الگ ہے، نحوست الگ ہے۔ اس لیے ان گناہوں میں سے ایک گناہ قرآن کہتا ہے کہ گانا بجانا ہے، آلات لہو ہے، آلات لہو و لعب ہے، گانے ہیں۔ اس قسم کے مشاغل اختیار کر لینا ہے، اس قسم کا معاشرہ اور اس قسم کی مجلسوں میں جانا، اس قسم کی مجلسوں میں جانا جہاں پر گانے ہی گانے ہو۔ ان اللہ بعثنی ھدی ورحمۃ للعالمین وامرنی بمحک المعازف والمزامیر والاوثان وقتل الخنزیر والصلیب، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہادی بنا کر کے بھیجا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کا تقاضا اور مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، ان رحمتوں کا تقاضا یہ کہ تم ہلاکت سے بچو، تباہی سے بچو، ملک کو بچاؤ، خود اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے بمحک المعازف والمزامیر، یہ جو بانسری اور آلات لہو
گانے گویے اس قسم کے آلات کو، بانسریوں کو، طبلے کو، اور اس طریقے پر اللہ کا ساز کے دیگر آلات جو خدا سے غافل کرنے والے ہیں، اس کے اندر آپ کے ریڈیو بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے، وی سی آر بھی ہے، اور ننگی تصویریں بھی ہیں، آپ کا موبائل بھی ہے۔ آپ کو سوچنا ہوگا، مجھے بھی سوچنا ہوگا کہ جن خرافات کو مٹانے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا، اور میں بڑی دلچسپی سے ان کو دیکھ رہا ہوں، دیندار بھی اس میں مبتلا ہے، غیر دیندار بھی، بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہے، جوان بھی اس میں مبتلا ہے، مولوی صاحب بھی اس میں مبتلا ہے۔ مولوی صاحب کے ہاتھ سے بھی قرآن چھن گیا، بخاری شریف اس کے ہاتھ سے چھن گئی، کتابیں اس کے ہاتھ سے چھن گئی، وہ بھی ننگی تصویریں